على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين۔ قابل احترام دینی ماں و بہنوں، اللہ رب العزت کا بڑا فضل و کرم ہوا، احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اندر ہم کو اپنی مشغولی سے، اپنے کام سے اور اپنی مصروفیات سے نکال کر دین کی بات کہنے سننے کے لیے جمع فرمایا۔ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا ہم پر کہ اللہ نے ایسی مجلس میں جمع فرمایا جس پر اللہ پاک کے مغفرت کے وعدے ہیں، گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے وعدے ہیں۔ جہاں بھی ایسی مجلس لگتی ہے، اللہ کے معصوم فرشتے ایسی مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اس مجلس کے ختم پر ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آواز لگاتا ہے، ندا لگاتا ہے، اے مجلس میں بیٹھنے والوں، بخشے بخشائے اٹھ جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین نصیب فرمائے اور ایسی مجلسوں میں مغفرت کے یقین کے ساتھ بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ اللہ کا بہت بڑا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے خزانوں کی سب سے قیمتی نعمت ایمان عطا فرمائی۔ یہ ایمان اتنا قیمتی ہے، ایک وقت آئے گا سارے سہارے، سارے شکلیں ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ایمان ہمارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ قبر میں ہمارے ساتھ رہے گا، حشر میں ہمارے ساتھ رہے گا، جہنم سے بچائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں داخل کرائے گا۔ اس ایمان کو محنت کر کے کامل بنانا ہے۔ جب یہ ایمان محنت کے ذریعے ہمارے اپنی زندگی کے اندر، ہمارے اپنے دلوں کے اندر آ جائے گا تو ہمیں اس کامل دین پر چلنے کی استطاعت پیدا کرائے گا، جس دین کو لے کر جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور اسی دین کے اندر میری، آپ کی اور تمام عالم کے اندر بسنے والے، یہاں تک کہ قیامت تک کا جو آخری انسان اس دنیا میں آئے گا، اس کی بھی کامیابی اسی دین کے اندر ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی۔ اور اس دین کے اوپر چلانے والی جو مایا ہے، اس دین کے اوپر جو چلانے والی جو چیز ہے وہ ایمان ہے۔ جتنا ایمان، جتنا یقین مضبوط ہوگا، اتنے فیصد دین پہ ہم کو چلائے گا۔ جس طرح کہ ہماری گاڑی ہے، گاڑی میں جتنا پیٹرول ہوگا، گاڑی اتنا سفر کر سکتی ہے، پیٹرول ختم، سفر بھی ختم ہو جائے۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے، جتنا ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اتنا ہی ہم کو دین کے اوپر چلائے گا۔ اگر ہمارا ایمان کمزور ہے تو پھر جس درجے کا ایمان، اس درجے کا دین ہماری زندگی میں ہوگا۔ اس لیے اپنے ایمان کو محنت کر کے بنانا ہے۔ کہ دنیا کے اعتبار سے ہم سب کو چیزیں سمجھ میں آئی، محنتیں سمجھ میں آئی کہ اسباب کے تعلق سے محنتیں، کاروبار کے تعلق سے محنتیں ہیں، کھیتی باڑی کے تعلق سے محنتیں ہیں، پڑھائی لکھائی، انجینئرنگ، ڈاکٹری کے تعلق سے محنتیں ہیں۔ ہر اعتبار سے دنیا کے اندر جتنی بھی اسباب، شعبے نظر آ رہے آج، سب کے اندر محنتیں ہیں۔ اسی طرح ایمان کو بنانے کی بھی محنتیں ہیں کہ ایمان بغیر محنت کے نہیں بننے والا۔ کہ ایمان کو بنانے کی صحابہ پر محنت ہوئی، صحابہ کا ایمان بنا ہے، 11 سے 13 سال لگے اپنے ایمان کو بنانے میں، تب جا کے صحابہ کا ایمان بنا۔ ایسا ایمان بنا کہ پہاڑوں کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا یہ ممکن بات ہے، لیکن صحابہ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی آئی، یہ ناممکن بات ہے۔ ایسے صحابہ نے ایمانوں کو بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محنت کرنے والے اور صحابہ جیسے سیکھنے والے، تب جا کے ان کو اتنا وقت لگا ہے کہ ہم مکے کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی مکے کے اندر جو 13 سال محنت کی ہے، وہ صرف اور صرف صحابہ کے ایمان کو بنایا۔ ایسا یقین بنا کہ اب ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بس اتنا یقین ان کا بن گیا تھا، 100% یقین اور 100% دین ان کی زندگی میں آ گیا تھا۔ معاشرے کے اندر 100% دین زندہ ہو گیا تھا۔ بچے کا یقین 100%، بچے کا ایمان 100% بنا ہوا تھا۔ صحابہ کے، صحابیات کا ایمان 100% بنا ہوا تھا۔ عورتوں کا یہ محنت ہوئی، تب جا کے یہ ساری چیزیں وجود میں آئیں ان کے ایمان کے تعلق سے۔ ورنہ زمانے جہالت کے اندر کی ہم ان کی زندگی دیکھیں تو ہم سب کو پتہ ہے کہ کیسی جہالت بھری ہوئی تھی۔ جب محنتیں ہوئیں تو پھر یہ سارا کے سارے آج جو ہم دیکھتے ہیں، کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو اللہ کی طرف سے جنت کا پروانہ ملا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا جو پروانہ لیے ہے، کہ یہ محنتوں کے بعد ملا ہے۔ جس طرح ڈاکٹر پڑھنے کے بعد، ڈاکٹری کورس کرنے کے بعد، انجینئرنگ کرنے کے بعد جو ڈگری ملتی ہے، تو کتنا خوش ہو جاتا ہے بچہ کہ میں پاس ہوگا، اب میرے پاس ڈگری آ گئی۔ تو وہ صحابہ اتنے مشکلات کے ساتھ، صبر کے ساتھ، آزمائشوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، پریشانیوں کے ساتھ یقین کو بنانے کے اندر، ایمان کو بنانے کے واسطے آزمائے گئے۔
ہاں، جب آزمائشوں کے اندر اترتے چلے گئے اور آزمائشوں کے اندر اپنے ایمان کے اوپر جمتے چلے گئے، پھر اللہ پاک نے ان کے یقین کو ہے نا ویسا ایمان کو بنایا، ہاں، کہ جنت کے اندر جو ہے دنیا کے اندر جنت کے پروانے لیے، اللہ کے رضا کے پروانے لے کے پھرے ہیں صحابہ۔ تو یہ محنتیں ہوئی مسلسل، تو ہم کو بھی اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کرنا ہے۔ ایمان بنے گا ایمان کی محنت سے، ہاں، اگر ایمان کے اوپر محنت ہوگی تو پھر ایمان بنے گا اور پھر بڑھے گا، اور جب بڑھے گا تو اللہ کے حکموں پر چلائے گا۔ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگی کے اندر لائے گا، پھر دنیا اور آخرت دونوں جہاں کے اندر کامیابی دلائے گا۔ اگر ہم اپنے ایمان کو بنانے کی محنت نہیں کریں گے، ایمان کمزور ہوگا، اتنا کمزور ہوگا کہ مسجد میں اذان ہوگی اور ہمارا ایمان، ہم گھر میں ہیں، پکا رہے ہیں، برتن دھو رہے، کپڑے دھو رہے، یا کوئی اور مشغولی کے اندر ہے، یا کوئی کام کے اندر لگے ہوئے، یا باتوں کے اندر مہمان آ گئے ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں، جو بھی ماحول کے اندر، جو بھی مشغولی کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں، ہمارا ایمان محنت نہیں ہونے کی وجہ سے ہاں ہم کو جو ہے وہاں سے اٹھا کر، اس مشغولی سے اٹھا کر، اس کام سے اٹھا کر مصلی پہ لا کے کھڑا نہیں کر رہا نماز کے لیے، ہاں، تو اتنا کمزور ایمان خبر سے اٹھا کے جنت پہ کیسے لے جائے گا؟ جو ایمان گھر میں رہنے کے بعد، ساری چیزیں موجود ہونے کے بعد، ہاں، ہم کو جو ہے مصلی پہ لا کے کھڑا نہیں کر رہا نماز کا وقت ہونے کے بعد، تو خبر سے اٹھا کے جنت میں کیسے لے کر جائے گا؟ اسی لیے اپنے ایمان کو بنانا ہے۔ صحابہ سے فرما رہے ہمارے نبی کہ جو ہے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ فرما رہے یا رسول اللہ ہم اپنے ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ فرمانے لگے کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو۔ ہم اگر اپنی زندگی پہ غور کریں گے میری بہنوں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ آج صبح سے لے کے شام تک ہے نا، ابھی دوپہر کا وقت، شام تک، اور پہلے کے بھی جو دن ہمارے گزرے، ہم اگر اس کے اوپر سوچیں گے کہ ہم نے کلمہ کتنی دفعہ پڑھا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے کلمہ جو ہے کتنی دفعہ پڑھا ہے۔ آج رہتی دنیا میں یہ کلمہ ہماری زبان پر نہیں آ رہا ہے نا، صحت ہے، ساری چیزیں ہیں موجود ہے، پھر بھی کلمہ ہماری زبان پر نہیں آ رہا، تو یہ کلمہ موت کے وقت ہماری زبان پہ کیسے آئیں گا؟ اسی لیے یہ کلمے کی محنت، ایمان کی محنت ہے نا، یقین کو بنانے کی محنت مسلسل کرتے رہنا ہے ہمیں، تب جا کے یہ کلمہ زبان سے ہٹ کے ہمارے دلوں کے اندر اتریں گا۔ پھر جو ہے جب دلوں کے اندر آ جائیں گا تو پھر ہماری زندگیوں کے رخ بدلیں گے، جیسا کہ صحابیات، صحابہ، ان کی زندگیوں کے رخ بدلے تھے۔ آج یہ کلمہ زبان پہ ہونے کی وجہ سے ہے نا، حقیقت کے ساتھ دل کے اندر نہیں اترنے کی وجہ سے آج ہماری زندگیاں ویسے ہی گزرتی چلی جا رہی، اذانیں ہوتی جا رہی ہے، ہاں، اور جو ہے نمازیں کی نمازیں ہماری چھوٹتی جا رہی، لیکن ہمیں ہے نا پیشانی پہ بل نہیں آ رہا، تھوڑا بھی افسوس نہیں ہو رہا۔ قرآن کی تلاوت ہے نا، رمضان آیا تو ہو رہی ہے، ہاں، اس کے بعد رمضان گیا، قرآن کو جزدان کے اندر لپٹ کے رکھ دیا جا رہا، ہاں، اللہ کا ذکر ہے کہ جو ہے تھوڑا بہت مختصر کر لیے جمعہ کے دن فضیلت کے طور پہ، اور رمضان کے مہینے میں، اور اس کے بعد ختم، ذکر زبان سے ختم ہو جا رہا۔ یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے عمل پہ لانے کے لیے ایمان کے بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہم کو۔ جب ایمان بن جائے گا ہاں تو پھر ہم کو بے چین کر کے رکھ دیں گا، ہماری زندگیوں کے رخ بدل جائیں گے، ہمارا سوچنا بدل جائے گا، ہاں، ہمارا رونا بدل جائے گا، ہماری فکریں بدل جائیں گی، کہ ہماری زندگیوں کے رخ اچانک سے بدل جائیں گے، کہ راتوں کی نیند ختم ہو جائے گی۔ جب ایمان بنتا ہے تو انسان کو بے چین کر کے رکھ دیتا ہے، راتوں کی نیند اس کو نہیں آتی، ہر وقت یہ فکر میں کہ میرا خاتمہ کس حال میں ہوگا، مجھے کلمے والی موت آئے گی کہ نہیں آئے گی، میرا خبر میں کیا بنے گا، میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر کیا جواب دوں گی، ہاں، یہ ساری زندگی کی کارگزاری اللہ کو سنانا ہے۔ جب ایمان بنتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس کے سامنے لاتا رہتا ہے۔ ہاں، ایک صحابی مسجد میں بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی جو ہے مسجد میں داخل ہوئے، صبح کا وقت ہے، ہمارے نبی ان سے فرمانے لگے کہ حارث کس حال میں صبح کی؟ تو صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ ایمان کی حالت میں صبح کی۔ تو اللہ کے نبی فرمانے لگے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے، تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ تمہارے ایمان کی کیا دلیل ہے؟ وہ صحابی فرمانے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی دلیل یہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو دنیا سے موڑ لیا ہے، ہر وقت جو ہے آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ وہ جو ہے قیامت کا دن گویا کہ وہ منظر میرے آنکھوں کے سامنے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ جنت والوں کی آپس کی ملاقاتیں میں اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ جہنم والوں کی چیخ و پکار میں اپنے کانوں سے سن رہا ہوں۔ جب یہ گویا کہ اللہ کا عرش میرے سامنے موجود ہے، ساری چیزیں سنانے لگے، تو ہمارے نبی نے فرمایا حارث ایسے ایمان والے ہیں کہ ان کا دل ایمان کے نور سے منور ہو چکا ہے۔ اور آج ہمارا ایمان دیکھے کہ جو ہے جنازوں میں شرکت ہوتی ہے ہماری، تو بھی آج ہم کو ہماری موت یاد نہیں دلا رہا ہمارا ایمان۔ اتنا کمزور ایمان کہ جب جس جنازے کے اندر ہم کھڑے ہیں، شریک ہے نا، دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہمارا ایمان جو ہے
ہم کو موت یاد نہیں دلا رہا، خبر یاد نہیں دلا رہا، پل صراط یاد نہیں دلا رہا ہے نا، وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر ساری زندگی کی کارگزاری ہے دینا ہے وہ یاد نہیں دلا رہا، تو اتنا کمزور ایمان ہم کو کیسے بچائے گا؟ اسی لیے جو ہے اپنے ایمانوں کو بنانا ہے، اور یہ ایمان کو بنانے کی یہی محنت ہے۔ ہاں، یہ کچھ چیزیں ہیں، ایک محنت تو یہ ہے کہ جو کتابی تعلیم ہے اس کو مسلسل ہم روزانہ اپنے گھروں میں کریں، ہے نا، کسی ایک وقت کو مقرر کرے، صبح کا شام کا جو بھی وقت میں گھر کے سارے لوگ موجود ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے نا ہم جو ہے ایک طے کر لے وقت، اور روزانہ اپنے گھر کے جتنے لوگ موجود ہوتے ہیں پردے کے اہتمام کے ساتھ جیسے بھی ہم کر سکتے ہیں کتابی تعلیم کو زندہ کریں اپنے گھروں میں۔ یہ ہفتے واری جو تعلیم ہے صرف ہفتے میں ایک بار کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ روزانہ جتنی بہنیں پہنچی ہے نا، سب کے گھروں کے اندر یہ تعلیم والا عمل شروع ہو جائے، اس کی فکر کرنا ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جب یہ واقعات، یہ جو موت کے کارگزاریاں، یہ جہنم کے قصے، یہ حدیثیں ہے نا، عمل کے اوپر کیا جو ہے اللہ کے انعامات ہے اور عمل کے چھوٹنے پر کیا عذابات ہے، جب یہ تعلیم کے ذریعے سے ہمارے سامنے آتے رہیں گے تو پھر ہمارے ایمان کی سطح باقی رہے گی اور بڑھتی بھی رہے گی، اور عمل کا شوق ہمارے اندر پیدا ہوتا رہے گا۔ ایک تو یہ ذریعہ ہے تعلیم کا کہ اپنے ایمان کو بنانے کے لیے، اور اس کو تعلیم کو صرف تعلیم کی طرح نہیں بلکہ ایسے کرنا ہے یہ پیپر پڑھ لے رہے بھر ویسا نہیں، بلکہ سمجھتے ہوئے حدیث جب ہم پڑھ رہے ہیں تو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے۔ ہاں، اور جو جتنی ہم گھر میں موجود ہے، جتنے لوگ موجود ہیں گھر کے اندر، تو سب کو دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ ہاں، ہو سکے تو ایک آدھا اس کے اندر پوچھنا بھی ہے کون سے صحابی ہے، کیا حدیث ہے، تاکہ یاد رہیں گی تو عمل میں آئے گی، ہے نا۔ اور جو نیوز پیپر پڑھے جیسا پڑھ لے رہے تو پڑھنے والے پڑھ لیتے، سننے والے سن کے چھوڑ دیتے، یا تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نا۔ اس لیے صحیح اس کو فکروں کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، آہستہ سے پڑھنا ہے۔ ہاں، پھر جو ہے ایک 10 منٹ قرآن کے حلقے لگانا ہے قرآن کو سیکھنے کے۔ ہاں، یہ بھی ضروری چیز ہے نا، کہ آج عمر ہوتی جا رہی ہے نا، کہ بڑی عمر کی عورتیں، ہمارے امی، ہمارے ابا، ساس سسرے، ہے نا، ہم اگر ان کا قرآن سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کا قرآن کیسا ہے نا۔ ہمارے شوہر کا ہم قرآن سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ ہمارے شوہر کا قرآن کیسا ہے۔ بچوں کو تو ہم مکتب میں بھیج دے رہے لیکن بڑوں کی کوئی فکر نہیں ہو رہی، پھر کل قیامت کے دن قرآن جھگڑے گا، اللہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، پھر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے قرآن کا بھی حق ہے کہ سال میں 2 مرتبہ مکمل پڑھ کر ختم کیا جائے، ہے نا، یہ حق ہے قرآن کا۔ تو ہم جب گھر کے اندر ایک 10 منٹ تعلیم کر لے، 10 منٹ قرآن کو سیکھنے کے حلقے لگا لے، جس کو آتا ہے نا اچھے قرآن، وہ حلقے لے۔ پھر اس کے بعد ایک 5 منٹ ہم کیا کریں، ایک آدھی صفت کا مذاکرہ کر لے، جو 6 صفات ہے ہمارے مذاکرے کے، ہے نا، ایک آدھی صفت کا اس کے اندر مذاکرہ لے لے۔ پھر جو ہے 3 منٹ کے اندر ہم کیا کریں، تشکیل کر لے کہ کل جو ہے ہاں اس اللہ کے راستے میں کون جائیں گے، 3 دن کی جماعت بن رہی، مستورات کی جماعت بن رہی، یا پھر ابھی اجتماع سامنے ہے وہاں سے کون جائیں گے، یہ اپنے گھروں کے اندر تشکیل بھی ہوتی رہے۔ پھر اس کے بعد 2 منٹ میں مشورہ کر لے کہ بھئی کل تعلیم کون کریں گے، ہاں، اور جو ہے سو مذاکرہ کون کریں گے، قرآن کے حلقے کون لیں گے، ہے نا، اور تشکیل کون کریں گے، یہ امور کے اوپر مشورہ ہو جاتے۔ 5 اعمال کے ساتھ ہم کو اپنے گھروں میں تعلیم کرنا ہے۔ جتنی بہنیں پہنچی یہ فکر کو لے کر جائے، انشاءاللہ ہم اپنے گھروں کے اندر یہ تعلیم والے عمل کو زندہ کریں گے۔ کتابیں نہیں ہیں تو ہم کتابیں منگا لیں گے، ایک سے کتابیں منگا، ایک دم نہیں منگا سکتے، 200-250 روپے کی ایک کتاب ہے ہم منگا سکتے۔ فون کا بل، فون کے اندر ہم بیلنس ڈال رہے، 2 سم رہ رہے، 600-800 روپے بیلنس میں چلے جا رہے ہمارے، چھتری کا کیبل کا بل ہم ڈال رہے، لائٹ بل بھر رہے، نل بل بھر رہے، گھر کا ٹیکس بھر رہے، دواخانے کا بل بھر رہے، ساری چیزیں کر رہے ہم، لیکن دینی کتابوں کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کو نکالنا پڑے گا اور لانا پڑے گا، اور یہ عمل کو اپنے گھروں میں شروع کرنا پڑے گا۔ پھر یہ روزانہ تعلیم ہوں گی تو پھر دیکھیں ہمارے گھروں کے اندر جو رحمتیں برکتیں آئیں گی، اس کی فکر کریں۔ اور دوسرا جو ذریعہ ہے اپنے ایمان کو بنانے کا، وہ اللہ کا راستہ ہے، ہاں، کہ اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو سارے اعمال سیکھ کر آئیں گے، ہے نا۔ پہلے تو سیکھنا ہے، اس کے بعد آگے کرنا ہے، تو اسی لیے اللہ کے راستے میں نکالا جاتا کہ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں نکلیں گے، اپنے محرم کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، تو جو ہے ہمارے سمجھ میں آئے گا کہ واقعی میں جو زندگی گزر رہی تھی، کھانے پکانے میں، ہے نا، برتن دھونے میں، کپڑے دھونے میں، ہے نا، گھروں کو سنبھالنے میں، گھروں کو سنوارنے میں، گھروں کو بنانے میں، اس میں زندگی گزر رہی تھی، اصل ہونا کیا چاہیے تھا، جب اس وقت سمجھ میں آئے گا جب چھوڑ کے نکلیں گے تو۔ ہاں، یہ صحابہ صحابیات، ہم ان کے کارگزاریاں واقعات سن رہے کہ جو ہے نکلے ہیں، صحابیات بھی نکلی ہے۔ میں عمارہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ 6 جنگوں کے اندر شہید ہوئی، 6 جنگ، ہاں، ایسی جنگیں وہ بھی کہ جو واپس آنے کا بھروسہ نہیں، شہید ہو جائیں گے، ویسے جو ہے تو ویسے دور کے اندر بھی اللہ کے راستے میں نکلی۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک دفعہ جو ہے ڈھال بن کر کھڑی ہو گئی، دشمنوں کے واروں کو روکنے لگی احد کی لڑائی میں، ہاں،
سنے ہم کتابوں کے اندر پڑھ رہے، کلیج واقعہ پڑھنے میں آیا. ہم بھی جو ہے حکایت صحابہ کے اندر جو فضائل اعمال کے اندر جو ہے نا عورتوں کے جو ہے دینی جذبے ہے نا، عورتوں کا اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کا ایک چیپٹر ہے، اس کے اندر ہم پڑھیں سمجھ میں آئیں گا کہ صحابیات کی جو زندگی ہے، 43 سال کی عمر تھی ان کی احد کی لڑائی میں، اور جو آخری جنگ میں وہ جب چلی تھی تو 52 سال کی عمر ان کی تھی. وہ عمر میں بھی جو ہے کہ اپنے ایک ہاتھ میں ڈھال ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، اور لڑ رہی دشمنوں سے. اور ہم دیکھیں کہ ہم جو ہے ایک شیطان سے اور نفس سے اور ماحول سے نہیں لڑ سک رہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بچانے کے لیے، اور وہ تو جو ہے دشمنوں سے لڑے، غیروں سے لڑے. کیا ایمان تھا ان کا، کیا جذبے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے ان کے ساتھ جنگ میں موجود ہے، اور بیٹے کو زخم آ گیا اور خون رک رہا نہیں، تو ایک پٹی بیٹے کے ہاتھ پہ بنی اور کہا جا کافروں سے لڑ. کیا جذبہ ہے دیکھو. اور آج ہم جب ہمارے پاس باری آتی ہے بھیجنے کے اللہ کے راستے میں، ہم بچا رہے آج نہیں، ہم بھیجیں گے تو کیسا، ہمارے گھر سے جائیں گے تو کیسا. تو صحابیات کی زندگیوں کو اٹھا کر دیکھے. حضرت خنسا رضی اللہ عنہ کے بارے میں 4 جوان بیٹے ہیں، اور ان کو کہہ رہی ہے کہ میرے بچوں جب تک تم ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں جا کے شہید نہیں ہو جاؤ گے میں کھانا نہیں کھانے والی. بیٹوں کو ابھار رہی، جب جنگ کا میدان زور پر ہوگا، جب گھمسان کی لڑائی ہوگی تم ایک ایک کر کے جانا اور شہید ہونے تک لڑنا. جب 4 بیٹے بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوئے، آ کے خبر دی گئی کہ آپ کے 4 بھی بیٹے شہید ہو گئے، کہہ رہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گا خنسا کیا لائی، میں اللہ سے کہوں گی کہ 4 جوان شہید ہے نا، 4 شہید جوان بیٹوں کی ماں ہوئے. یہ جذبات تھے ان کے. اور آج ہمارے جذبات دیکھے، ہمارا ایمان دیکھے کہ کس درجے کا ہو گیا ہے نا، کہ ہمارے اپنے اعمال کے عمل کے لالے پڑ گئے تو دین سارے عالم کے اندر زندہ کیسے ہوں گا. اس لیے ہم فکر کریں کہ ہماری زندگی میں بھی یہ دین آئے. 1000 2000 500 روپے آج ہم کماتے، ہمارے گھر والے دن بھر محنت کے بعد نظر آتے ہو، گھر بیٹھے نہیں آتے. اس کے لیے دن بھر محنت کرنا پڑتا، بازار میں جا کے سیٹھ کی گالیاں سننا پڑتا ہے نا، گراہک کی دان ٹپڑ سننا پڑتا ہے نا، اونچ نیچ ہو گیا تو غصہ سننا پڑتا، نقصان ہو گیا تو جیب سے بھرپائی کرنا پڑتا ہے نا، روڈ جھاڑو مارنا پڑتا. اتنی کام کاروبار وہاں کر کے جب آتے 1000 500 نظر آ رہے اتنی مشقت کے بعد، تو یہ اللہ کا دین بغیر قربانی کے، بغیر مجاہدے کے ہماری زندگیوں میں آ جائے اور سارے عالم میں زندہ ہو جائے اور ہمارا کچھ بھی نہیں لگے، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ اس لیے ہم فکر کریں کہ ہمارے پاس موقع ہے. اللہ نے زندگی دی اسی لیے ہے، یہ زندگی دی ہے اللہ نے آخرت کی زندگی بنانے کے لیے. الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ آخرت کی زندگی اصل ہے، اور آخرت کی زندگی جو چلیں گی، آخرت کی زندگی جو بنیں گی، وہ دین پر زندگی یہاں پر گزار کے جائیں گے تو بنیں گے، دین اپنی زندگی میں لے کے جائیں گے تو زندگی بنیں گی آخرت. تو وہاں کی زندگی بنانے کے اللہ پاک نے زندگی میں بھیجا ہم کو دنیا کے اندر. اتنی جس کی عمر ہو گئی اس کو اس کی اتنی عمر کا حساب وہاں پر جا کر دینا ہے. اگر پیدا ہوتے برابر اللہ اٹھا لیتے بچپن میں تو کوئی حساب کوئی کتاب ہم سے نہیں تھا، لیکن ہماری جو زندگی گزری ہے 20 سال 25 سال 50 سال، یہ ساری زندگی کا ہم کو حساب دینا ہے. اور یہ اللہ پاک نے زندگی کھانے کمانے کے لیے نہیں دی، یہ تو ضرورت کی چیزیں ہیں. ہم کھاؤ کچھ بھی کر لو، ہم یہ مقدر کا ہے مل کے رہیں گا، لیکن دین مشقت ہے میرے بہنوں. جتنا ہم اس کے خاطر اپنے ہے نا اپنے آپ کو لگائیں گے، اپنے گھر والوں کو لگائیں گے، اپنی اولادوں کو لگائیں گے، اتنا دین ہمارے اپنے گھروں کے اندر زندہ ہوگا. اس لیے اس کی فکر کرے کہ ابھی جو ہمارے پاس اجتماع ہے نا نادر ضلع کے اندر اردھا پور تعلق میں طے ہوا، وہاں سے ہے نا آوازیں لگ رہی 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے. دیکھو پیسہ کمانے کے لیے 5 سال کے لیے سعودی کویت ہے نا دور دور دیشوں میں جانے کے لیے آسان ہو گیا. گھر والوں کو چھوڑ کے چلے جا رہے، بوڑھے ماں باپ چھوڑ کے چلے جا رہے، نئی شادی ہوئی بیوی کو چھوڑ کے چلے جا رہے، چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے چلے جا رہے. کیوں؟ کہ مال کی قیمت سمجھ میں آ گئی کہ مال ہوں گا تو ہم یہ کر سکتے وہ کر سکتے. اور 4 مہینے کے لیے نکلو، 4 مہینے کے لیے بھیجو، جب کہا جاتا تو تم گئے تو کیسا، یہ بات ہماری زبان پہ آ جاتی. کیونکہ اعمال کی قیمت ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ مال کا سکہ جب تک دنیا میں ہے، جب تک جسم میں جان ہے نا، جب تک سانس ہے، جب تک چانس ہے، جب تک ہی چلنے والا ہے وہ مال کا سکہ. پھر وہاں سے اعمال کا سکہ چالو ہوں گا کہ اعمال جیسے ہوں گے ویسے معاملے پھر پیش آنے والے ہیں. یہ دنیا کا کتنا بھی بڑا مسئلہ کیوں نہ آ جائے، ساری عمر پر بیماری ہوں گی، موت کے ساتھ بیماری ختم ہو جائیں گی. ساری عمر جو ہے تنگی فاقے میں اگر گزارے ہوں گے تو یہ تنگی یہ فاقہ جو ہے موت پہ ختم ہو جائے گا. ساری کی ساری عمر غریبی میں گزارے ہوں گے، یہ غربت بھی موت پہ ختم ہو جائیں گے. لیکن جو وہاں سے شروع ہوں گے، موت سے جو مسئلے شروع ہے ہمارے آخرت کے، وہ اپنے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ ہے. ہمارے اعمال جیسے ہوں گے ویسے معاملے ہمارے ساتھ پیش ہونے والے ہیں. اسی لیے میرے بہنوں ہم کو اپنے حال پہ رحم کھانا ہے، کوئی کسی کے اوپر رحم کرنے والا نہیں ہے.
اپنے حال پہ اپنے کو رحم کھانا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ ہم جو ہے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ بول رہے اللہ۔ ہاں کیسے بچیں گے ہم؟ یہ ایمان کو بنائیں گے، یہ دین کو اپنی زندگی میں لائیں گے، ہاں ہم دیندار بنیں گے، ہمارے شوہر کو دیندار بنائیں گے، ہماری اولاد کو دیندار بنائیں گے، ہاں تو پھر ہم جو ہے جہنم کی آگ سے بچنے والے بنیں گے۔ بلکہ بنانا نہیں ہے، اپنے آپ کو بنانا نہیں ہے، بلکہ دوسروں کو بھی بنانے کی فکر کرنا ہے۔ ڈبل ذمہ داری ہے ہماری، ایک تو دین اپنی زندگی میں لانا اور یہی دین جو ہے دوسروں تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہاں اسی لیے جو ہے ہم اس کی فکر کریں۔ دنیا اصل ہوتی تو جو ہے اللہ پاک ہے نا دنیا ہی کے اندر جو ہے سب کچھ دے دیتا۔ ہمارے نبی فاقے سے زندگی گزار کر گئے، 3 چاند گزر جاتے۔ فرماتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں لگتا۔ یہ فاقوں کی حالت ہے۔ آج تو ایسا دور نہیں ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، ہر چیز کی سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ جو چیز ختم ہو رہی اس سے بہتر چیز دوسری لے کے آ جا رہے ہے نا، جو چیز خراب ہو رہی اس سے اچھی چیز لے کے آ جا رہے۔ پہلے وہ نہیں تھا، وہ دور کے اندر وہ مشقتیں، وہ قربانیوں، وہ بھوک کو پیاس کو برداشت کر کے یہ دین ہم تک پہنچایا گیا ہے۔ اگر ہم اس کی فکر نہیں کریں گے میری بہنوں، ہمارا بڑا مشکل معاملہ ہے نا۔ کہ پربھنی کی ایک عالم صاحب جماعت میں گئے ساؤتھ افریقہ، وہاں پر جو ہے جانے کے بعد ایک یہودی، ایک عیسائی عورت ملی۔ وہ دیکھی کہ مسلمان بھی آئے دین کی تبلیغ کے واسطے، تو ان کو بول رہی کہ تم کیوں آئے؟ وہ تو انگلش میں بات چل رہی ان کی، تو انہوں بول رہے دوستوں سے ملنے کے واسطے آئے، مولانا بول رہے۔ تو عورت بول رہی تم غلط بول رہے، تمہارے دین کی تبلیغ کے واسطے آئے۔ تو مولانا پریشان ہو کہ تجھے کیسا معلوم؟ کیونکہ میں میرے دین کی تبلیغ کے واسطے آئی بول رہی ہوں عورتوں، اور بول رہی میں عیسائی ہوں اور امریکہ کی رہنے والی ہوں۔ تو ان کو پوچھ رہی مولانا کہ تم کتنے دنوں کے لیے آئے؟ تو مولانا بول رہے 1 سال کے واسطے۔ تو وہ عورت فرمانے لگی میں امریکہ کی رہنے والی ہوں اور مجھے یہاں پر آ کے 30 سال ہو گئے، میں عیسائیت کی محنت کر رہی، میری ماں میرا خاندان پورا وہیں سے بولے، اور میں 30 سال سے یہاں پہ محنت کر رہی، عیسائی بنا رہی لوگوں کو، تمہاری 1 سال کی محنت سے کیا ہونے والا ہے؟ تو یہ عورتوں کا دیکھو آج غیروں کی محنتیں کیسی ہو رہی، اور آج اپنے دین کو بچانے کے لیے جو بڑی قربانیوں سے اور جو حق ہے ہاں جس کے اوپر ہماری دنیا اور آخرت کی نجات اور کامیابی جس کے اندر رکھا اللہ، اس کو بچانے کے سے ہم کیا لگا رہے؟ یہ کھانا، یہ کمانا، یہ پیسہ ہے نا، یہ کچھ کام میں نہیں آنے والا۔ کام میں آنے والے وہ اعمال ہے اور یہ دین ہے۔ اسی لیے اس کے بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس کی ہم فکر کریں کہ ہمارا بھی کچھ اللہ کے راستے میں لگ جائے۔ وقت جو ہے جان مال وقت اللہ نے دیا، اس کا ہم استعمال صحیح کریں۔ اپنی جان پہ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے دین پہ کرنا ہے، اپنے آپ پہ نہیں کرنا ہے بلکہ اللہ کے دین بلند ہو جائے اس کے لیے کرنا ہے۔ اسی لیے اللہ نے مال دیا، اسی لیے اللہ نے جان دی ہے نا۔ اس لیے جو ہے ہم ارادے کریں، عزائم کریں کہ ہم جو ہے اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ 3 دن جس کے نہیں لگے وہ 3 دن کا ارادے کرے، 3 دن جس کے لگ گئے وہ 10 دن کے ارادے کرے، اور 10 دن جس کے لگ گئے وہ 40 دن کے ارادے کرے۔ ہاں قربانی کی سطح کو بڑھانا ہے، ایسا نہیں ہے کہ 3 دن لگا دیا اور مطمئن ہو کے بیٹھ گئے، نہیں۔ صحابہ ایک بار جب اسلام کو قبول کرے، ایمان لے کے آئے تو موت تک لگے ہیں اس کے اندر۔ ہاں ہم کو بھی جو ہے اللہ پاک نے ہے نا ایک کیا بولیں گے آسانی سے ایمان دے دیا، تو اس کی محنت کے اندر موت تک ہم کو بھی لگنا ہے۔ تو یہ قربانی کی سطح کو بڑھانا پڑے گا، تب جا کے دین سارے عالم کے اندر زندہ ہوگا۔ تو جو 3 دن جس کے نہیں لگے وہ 3 دن کا عزائم کرے، ارادے کرے، اور مسجد وار جماعت سے اپنے گھر والوں کو بھی ہے نا جوڑنے کی فکر کرے۔ مسجد کے اندر بھی اعمال ہوتے، جس طرح گھر کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم بتائی گئی، اسی طرح مسجد کے اندر بھی 5 اعمال ہوتے ہیں۔ ایک تو مشورہ ہوتا ہے مسجد میں کہ ہے نا کہ سارے عالم میں اور میری ذات سے لے کر اللہ کا دین اور دین کی محنت کیسے زندہ ہو جائے، یہ فکروں کو لے کر مشورے میں بیٹھتے ہیں ہے نا۔ اس کے بڑے فضائل ہے نا، وقت کم ہے، اور جو ہے دوسرا جو ہے تعلیم ہوتی ہے، مسجد میں تعلیم ہوتی ہے، گھر کی تعلیم ہوتی ہے۔ تو مسجد کے اندر بھی ہمارے گھر والوں کو بولے کہ آپ مشورے میں بیٹھے اور مسجد کی تعلیم میں بھی شریک رہے، اور جو ہے مسجد کے اندر ملاقاتیں ہوتی ہے کہ مسجد کس طرح آباد ہو جائے، تو وہ ملاقاتوں کے اندر بھی جو ہے ہم اپنے گھر والوں کو بھیجے، اس کی فکر کرے۔ اور ہفتے واری گشت ہوتا ہے اپنی مسجد میں، ہفتے کو ہوتا ہے، اور پڑوس کی مسجد کا گشت پیر کو ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی ہم ان کو بھیجے ہفتے میں 1 بار۔ اور مہینے کے 3 دن جو ہے ہم خود جب تعلیم کے ذریعے سے تشکیل کریں گے تو ان کی تشکیل کرے کہ 27 دن ہو گئے، اب آپ کو 3 دن جانا ہے۔ ہاں 3 دن ان کو بھیجے 2 مہینے، تیسرے مہینے میں ہم خود ان کے ساتھ 3 دن اللہ کے راستے میں نکلے مستورات کی جماعت میں۔ ایسی ترتیب ہے۔ تو مسجد اور جماعت سے اپنے گھر والوں کو جوڑنے کی فکر کرے، اور گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ کتابی تعلیم کرنے کی فکر کرے، اور جو ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بھی تشکیل کرے ہے نا۔ تشکیل والی بہن اچھے سے تشکیل کرے، ابھارے، اللہ کے راستے میں جانے کے فضائل بتائے اور ناموں کا اظہار کرائے۔
اور جو ہے اجتماع ابھی سامنے ہے 31 دسمبر 1 جنوری کو، تو جو ہے اس کے اندر بھی کچھ کام کرنے کے ہمارے بڑے فرما رہے کہ اللہ اگر جسم میں طاقت ہے، تندرست ہے، تو روزے رکھے، نفل روزے، اللہ اجتماع کو کامیاب کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو تیرے راستے کے لیے قبول کر بول کے یہ نیت سے روزہ رکھنا ہے۔ اور دوسرا جو ہے صدقہ دینا ہے، 10-5 روپے اللہ جتنی حیثیت سے اپنے صدقہ دینا ہے اجتماع کے لیے، اور یاسین پڑھ کے روزانہ اجتماع کے لیے دعا کرنا ہے۔ دیکھو ہماری دعاؤں کی وجہ سے اللہ پاک جتنے لوگوں کو ہدایت دے گا، یہ ہماری تھوڑے سے اعمال کی وجہ سے جتنی خیر وجود میں آئیں گی، اس میں بہت بڑا ہمارا حصہ ہوگا۔ اس لیے یہ عورتوں کے کرنے کے کام ہے۔ مرد حضرات تو اجتماع کے گراؤنڈ میں کام کر لیتے، وضو خانے، طہارت خانے، پنڈال، یہ وہ ساری چیزیں کر لیتے، عورتیں محروم ہو جاتی، اس لیے عورتوں کے لیے بھی ایک کام ہے فرما رہے، تو ہم بھی کریں گے تو وہ لوگ کو جتنا ثواب مل رہا ہمارے مرد حضرات کو، ہم کو بھی اتنا ثواب اللہ پاک دیں گے اپنی قدرت سے۔ اس لیے عورتوں کے کرنے کے کام بتا رہے ہمارے بڑے، اس کی بھی فکر کریں اور تشکیل کرے، اس کے بعد اپنی اپنی دعا پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔